رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی، آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفوں سے، اللہ نے سرفراز فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا یعرفونہ، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے تورات کی اور پچھلی آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ تورات والے، انجیل والے، آسمانی کتاب والے اللہ کے نبی کو ایسا ہی جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ کیا آپ اپنے بیٹوں کی طرح ہمارے نبی کو پہچان گئے؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو اپنے بیٹے سے زیادہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر میری نظر پڑی، بغیر شک اور شبہ کے میں پہچان گیا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں۔ بیٹے کے بارے میں اس وقت ہی معلوم ہوگا کہ یہ کس کا بیٹا ہے جب تک عورت نہ بتا دے، عورت بتائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صفات کو، آپ کی خصوصیتوں کو، آپ کے چہرے انور کو اور آپ کے ساتھیوں کے ذکر کو، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کو، ہجرت کرنے کی جگہ کو اور آپ کی حکومت کو، ساری چیزوں کو اللہ پاک نے پہلے آسمانی کتابوں میں ذکر کر دیا۔ ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر میں نے جیسے ہی رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا کہ یہی آخری پیغمبر ہے۔ دو یہودی، ایک عورت ایک مرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان دونوں کو لایا گیا۔ زنا انہوں نے کیا تھا، زانی مرد اور زانیہ مزنیہ عورت، فیصلہ کرنے کے لیے لایا گیا تھا سزا کے بارے میں کہ ان کو کیا سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، بتاؤ تورات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے اپنے علماء کی بات کہی کہ ہمارے علماء نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو کوئی زنا کرے گا، مرد یا عورت،
اس کے چہرے پر سیاہی پوت دی جائے، اس کے چہرے کو کالا کر دیا جائے اور اس کو گدھے پر الٹا سوار کر کے اس کی رسوائی کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ان سے گفتگو کی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے عرض کیا پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ موجود تھے، انہوں نے ان سے کہا یا رسول اللہ ادعوہم یا رسول اللہ بالتورات، آپ ان سے تورات منگوائیں، ان سے کہیں کہ تورات لے کر آئیں۔ یہ گئے، تورات لائی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر ان کا ایک عالم پڑھنے لگا، اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ دیا جہاں زانیوں کی سزا سنسار کا حکم تھا، رجم کرنے کا حکم تھا۔ جیسے اسلام میں یہ حکم ہے کہ کسی شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے، تو اس نے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، آیت کا پہلا حصہ پڑھا اور اس کے بعد کا حصہ پڑھا، لیکن جو درمیان کا حصہ تھا اس نے چھپا دیا، اس کو ظاہر ہونے نہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں۔ جب وہ یہودی عالم اپنا ہاتھ وہاں سے اٹھایا تو رجم کی آیت، سنسار کرنے کا حکم، تورات میں بھی وہی حکم تھا جو اسلام نے حکم دیا ہے۔ اگر زنا کو، بدکاری کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کی کڑی سے کڑی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے اگر وہ لاگو ہو جائے تو کوئی ظالم زنا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، ہمت نہیں کر پائے گا۔ ہماری سزائیں، ہماری عدالتیں ظالموں کا اگر در پردہ ان کو ڈھیل دے کر ساتھ دیتی ہیں تو پھر ظلم کو تو بڑھنا ہی ہے، جور کو تو زیادہ ہونا ہی ہے۔ اس طرح کی بدکاریاں، بے راہ رویاں وہ تو عام ہونی ہے۔ اگر فوراً فیصلے صادر ہو جائیں، سخت سے سخت سزا جیسے اسلام نے متعین کی ہے اگر اس کو مقرر کر دیا جائے تو پھر کسی کی ہمت نہ ہو سکے گی برائی کرنے کی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس ظالم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے کہنے پر جب وہ ہٹایا گیا تو رجم کی آیت، سنسار کرنے کا حکم اس میں ملا۔ پھر اس کے بعد میں رسول اللہ نے دونوں کو وہی سزا سنائی، سنسار کرنے کی۔ اس واقعے سے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا، اس واقعے سے مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی جانتے تھے کہ رسول اللہ کو، چونکہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھی ہوئی تھی، رسول اللہ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ امی تھے۔ رسول اللہ کی جو صفت ہے امی ہونا، وہ اہل کتاب جانتے تھے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ امی نہیں ہے تو وہ اس کو چھپا کر آگے پیچھے کا کیوں پڑھتے، خود وہ کیوں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اس کو سناتے۔ عرض کرنا یہ ہے یہودی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ آپ نے دنیا میں کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں سیکھا تھا، کوئی آپ کا استاد نہیں تھا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر ہم میں سے کوئی ان پڑھ ہے، میں ان پڑھ ہوں، یہ میرے لیے عیب ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ ہم سب کے لیے عیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عیب نہیں بلکہ یہ آپ کی شان ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے سامنے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا،
کوئی آپ کا استاد نہیں، وہ آسمانوں کی خبر دینے والا ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں، ایسے اچھے اخلاق کا پیکر ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں، پھر بھی آپ جرأت کے عظیم پہاڑ ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے آپ ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دینے والے آپ ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، ماں باپ کی قدر و قیمت بتانے والے آپ ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں۔ آپ نے جو قرآن دنیا کے سامنے پیش کیا، اللہ کی طرف سے پیش کیا، رہتی دنیا تک قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، لاؤ اس جیسا قرآن، اس جیسی صورتیں، اس جیسی آیتیں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ امی ہوتے ہوئے اللہ کے کلام کو آپ نے پیش کیا۔ مطلب مجھے عرض کرنا یہ ہے، وہ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ کے اوصاف میں سے ایک صفت آپ کا امی ہونا بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے تورات کو پڑھ کر آگے پیچھے انہوں نے پڑھا، درمیان کا چھوڑ دیا۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب تورات کے حکموں کو بدل کر انہوں نے رکھ دیا، جیسا ان کے پاس پیسہ آتا وہ پیسے کے بدلے اللہ کی کتاب میں ذکر کردہ حکموں کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، آیتوں کا مطلب غلط بیان کرتے، ترجمانی غلط کرتے، مسائل غلط بیان کرتے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو تورات میں جو مذکور تھا اسی کے مطابق ان کو رجم کرنے کی جو سزا تھی اس کو سنائی گئی۔ مسجد نبوی کے قریب میں جو بلات نامی صحن جگہ، پتھیلی جگہ جو وہاں موجود تھی، وہاں ان دونوں کو اس وقت رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب سے نوازا، یعرفونہ، وہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح سے ان کے بیٹے ان کو تمام لاکھوں کے مجمع میں بھی اگر ان کا بیٹا دکھ جائے تو وہ پہچان لیتے ہیں، اسی طرح یہود اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں، یہی سچے رسول ہیں، یہی خاتم النبیین ہیں، چونکہ اتنے اوصاف و کمالات ان کی پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے خطوط بھیجے، قاصدوں کو روانہ فرمایا تاکہ یہ قاصد جائیں، اللہ کے نبی کا پیغام عام کرے، لوگوں کو آخری نبی علیہ السلام کا پیغام سنائیں۔ مختلف بادشاہوں کے دربار میں آپ نے اپنے صحابہ کو خطوط دے کر روانہ کیا۔ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے، جب جبرائیل دنیا میں انسان کی شکل میں حضور کی خدمت میں آتے تو یہی حضرت دحیہ کلبی تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر آپ نے ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ جب وہاں یہ خط لے کر وہ حضرت دحیہ کلبی پہنچے تو اس وقت میں وہ جو روم کا بادشاہ تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بادشاہوں کا، مالداروں کا، حکمرانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کو جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ اپنے ساتھ ان چیزوں کو رکھتے ہیں، ان کے لیے مستقل میوزیم ان کا ہوتا ہے، وہ عجائب گھر میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو رکھتے ہیں۔ انہی چیزوں کے اس عجائب خانے کے پاس ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی کو لے گیا اور وہاں پر وہ ایک مورتی کے قریب گیا جس پر اس نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس مورتی پر سے پردہ اٹھایا اور حضرت دحیہ کلبی سے پوچھنے لگا، کیا تم اس مورتی کو جانتے ہو کہ یہ کس کی مورتی ہے، کس کی شباہت والی ہے، کس کے جیسی شکل کی ہے؟ تو اس پر حضرت دحیہ کلبی حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو انہی کی شکل و شباہت ہے جس کا پیغام لے کر میں تیرے پاس آیا۔
جنہوں نے یہ خط دیا صاحب خط کی یہ شکل و صورت ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا، ایک دوسری مورتی سے پردہ ہٹایا، پوچھا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی حضرت ابو بکر کی تصویر ہے۔ تیسری مورتی کے پاس گیا، اس کے نقاب کشائی کی، پوچھا ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی حضرت عمر کی تصویر ہے۔ بڑا تعجب ہوا، تو اس پر حضرت دحیہ کلبی نے ہرقل بادشاہ سے پوچھا تم تو اتنی دور ہو، فاصلے پر ہو، اس وقت وہ سپر پاور تھے، دنیا میں بڑے طاقتور و نامور تھے، دنیا میں ان کی طاقت و قوت کا ڈنکا بجتا تھا، ان کے روب اور دبدبے سے پوری دنیا کانپتی تھی، اور وہ مدینے سے بہت دور کے فاصلے پر تھے۔ حضرت دحیہ نے پوچھا بتاؤ تم کو کیسے رسول اللہ کا چہرہ معلوم ہوا؟ تم نے اسی جیسا چہرہ تم نے بنا دیا، وہی گالوں کی خوبصورتی، وہی کانوں کی وہ حسن صورت، وہ شکل و صورت تم کو کیسے پتا چل گئی کہ تم نے ویسے ہو بہو تم نے یہاں تصویر بنا ڈالی؟ حضرت ابو بکر کیسے معلوم؟ ان کی شکل تم نے بنا دی۔ حضرت عمر کیسے معلوم کہ تم نے ان کی شباہت کے ایک تصویر بنا ڈالی؟ کیسے کمال کے تمہارے مصور ہیں۔ پچھلی امتوں میں تصویر بنانا تو حرام نہیں تھا، لیکن اس امت میں اس کو حرام قرار دیا گیا کہ آدمی اس طرح کی شکل و صورت بنائے گا، اور پھر پچھلی امتوں نے جس طرح سے ان کو اپنا خدا بنا لیا، ان کو پوجا کرنا شروع کر دی، تو اللہ کے نبی نے جو غیر اللہ کی پرستش کے راستے تھے ان کو بھی بند کر دیا۔ حضرت دحیہ نے پوچھا کہ آخر یہ کیسے تم نے بنا لیا؟ تو ہرقل نے جواب دیا نہ میں نے دیکھا ہے نہ ہمارے درباریوں نے دیکھا ہے، بلکہ یہ تصویر نہ ہم نے بنائی نہ ہمارے درباریوں نے بنائی، ان تصویروں کو تو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے بنائی۔ وہ کیسے؟ اللہ کی آسمانی کتابیں جو پیغمبروں کے پاس تھی، ان میں آخری نبی کے صحابہ کی شکل و صورتوں کا بھی بیان تھا، اس کو پڑھ کر انہوں نے ان کی شکلیں بنائی۔ آخری نبی کے شکل و صورت، آپ کی سیرت کا بھی بیان تھا، اسے پڑھ کر انہوں نے وہ شکل و صورت بھی بنائی۔ تو اس طرح سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اوصاف آسمان کی پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے بیان کی، ویسے آپ کے چہرے انور کا بھی تذکرہ کیا تھا، آپ کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ کیا تھا، تبھی تو ان لوگوں نے اس جیسے صورتیں بنائی، تصویریں بنائی۔ قربان جائیں رسول اکرم نبی معظم، فخر آدم و فخر بنی آدم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید الاولین و سید الآخرین، خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، آپ کے جانثار صحابہ پر اللہ پاک نے ان کا تذکرہ بھی کیا، آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی کیا، اور آپ کی امت کا تذکرہ بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیہات کا رہنے والا یہودی مدینہ آیا، اسے کچھ سامان بیچنا تھا، اس نے اپنا سامان بیچ دیا۔ اب اسے خواہش تھی کہ حضور کے پاس جاؤں دیکھوں، وہ تو دیہات کا رہنے والا تھا، پھر بھی جانتا تھا کہ حضور کے اوصاف کیا ہوں گے، آخری نبی کے کمالات کیا ہوں گے۔ وہ چونکہ کتابوں کا علم تھا تو وہ جانتا تھا، تو وہ بھی حضور کو دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی
اپنے دو ساتھی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ آپ کو جب پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارے اوقات میں اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں، کسی مریض کی عیادت کریں۔ آدمی اگر بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ بیمار ہے، ایک دوسرا بندہ اس بیمار کی عیادت کے لیے پہنچا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے میرے فرشتوں، فرشتے حالانکہ نورانی مخلوق ہیں، ہمارے آدمیوں میں، ہم میں، انسانوں میں اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، ہم لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیے، آپ دعا کر دیجئے، فلاں سے دعا کی درخواست کر دیجئے۔ اس طرح سے دعاؤں کی درخواست کرنے کا معمول بھی ہے۔ کیوں؟ دعاؤں سے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا عبادت کی اصل اور مغز ہے، اس لیے ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرے، نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب بیمار ہوتا ہے، اس بیمار کی عیادت کے لیے جو دیکھنے پہنچتا ہے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، حدیث میں آیا اگر وہ شام میں عیادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ عیادت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے اس کے حق میں صبح تک وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صبح میں بیمار کے پاس جاؤ گے، شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرے گا کہ اس کے حق میں وہ دعا کرتے رہیں۔ صرف بیمار کی عیادت کرنے کا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اتنا بڑا انعام، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے دعا میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ دیہاتی وہ دیکھ رہا ہے منظر، اللہ کے نبی اس کے گھر آئے، دیکھا وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہا ہے، آخری سانسیں اس کی ہیں، اس کے سر کے پاس اس کا باپ بیٹھا ہوا، وہ تورات پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یہودی باپ سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کا اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی، بتاؤ کیا تورات میں میری صفت اور میرے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور میرے پیدا ہونے اور ہجرت کی جگہ کو بیان کیا گیا یا نہیں بیان کیا گیا؟ تو اس نے کہا، فوراً کہا، جیسے عام یہودیوں کا یہ معمول تھا، وہ اپنی سرداری کے ختم ہونے کے خوف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو جاننے کے باوجود، تورات میں واضح طور پر آپ کی نشانیوں کے ذکر موجود ہونے کے باوجود وہ اکثر اس کا انکار کرتے۔ فوراً اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات تورات میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جو بچہ لیٹا ہوا اپنی زندگی کے آخری لحظے گزار رہا تھا، جو بچہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، فوراً اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا ذکر خیر تورات میں موجود ہے۔ اور اس نے فوراً گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد انک عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ یہود کا بچہ جانتا تھا کہ تورات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ عیسائی نصارہ کا بچہ جانتا تھا کہ انجیل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔
کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا میں، اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا تھا، کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیتے ہوئے کہا کہ اے نبیوں، تمہارے زمانے میں اگر میرا لاڈلا پیغمبر آ جائے جو تمہارے 7 کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، اس پر تمہیں ضرور ایمان لے آنا ہوگا اور ان کی مدد کے لیے تم کو تیار بھی رہنا ہوگا۔ اللہ نے ان سے اقرار بھی لیا، اقررتم، کیا تم نے اس بات کو مان لیا؟ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ تمام نبیوں نے اللہ سے یک زبان ہو کے کہا اقررنا، اے ہمارے رب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم تمام کے تمام اس بات پر گواہ رہو اور میں بھی تمہاری گواہی کے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں گا۔ تو اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا اور یہ بھی وعدہ لیا کہ ہر نبی اپنی امت کو میرے آخری پیغمبر کی نشانیاں بتائے گا، ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ تو جس طرح سے آج ہمارے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ہمارے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہمارے نبی کا تذکرہ کیا، تذکرہ کرنے والا عالم ارواح میں اللہ رب العالمین ہے۔ آدم کے زمانے میں آدم نے اپنے بیٹوں کے سامنے کیا اور اس میں سے جو نبی بنے انہوں نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ ہر زمانے میں نبیوں رسولوں نے ہمارے نبی کی تعریف اور توصیف اپنی امت کے سامنے کیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی تفسیروں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں رسول رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، آپ کی سیرت کو بیان کیا، آپ کے شکل و صورت کو بیان کیا۔ اس طرح سے ہر زمانے میں پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہا، ہر کوئی جانتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یعرفونہ، یہ اہل کتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب میرے محبوب کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کروڑوں کے مجمع میں بیٹے کو پہچان سکتا ہے انسان، پوری دنیا کے تمام انسانوں میں اہل کتاب کو اتنی نشانیاں بتا دی گئی کہ وہ دیکھتے ہی پہچان سکتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اہل کتاب پہچانتے تھے، نصارہ پہچانتے تھے، یہود پہچانتے تھے، پچھلے تمام رسول پہچانتے تھے، ان کی امتیں پہچانتی تھی۔ آج اگر کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو آپ کا امتی کہلانے والا حقیقی معنوں میں اپنے محبوب کو نہیں پہچانتا، اپنے نبی کو نہیں جانتا۔ وہ پہچانتے تھے اور چپ رہ جاتے، اپنی پہچان کو چھپاتے تھے۔ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی بلکہ آخری نبی ماننے والے ہیں۔ باوجود اس کے صرف جان لینا ہی کافی ہوتا، پہچان لینا ہی کافی ہوتا، یہودیوں کے لیے جہنم کا اعلان نہ ہوتا، منافقوں کے لیے جہنم نہ ہوتی، نصارہ کے لیے جہنم نہ ہوتی، مشرکین کے لیے جہنم نہ ہوتی، کیونکہ وہ بھی رسول کو پہچانتے تھے۔ ہم بھی پہچان لیں اور اسی پر بس کر لیں تو اس سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ وہ بھی پہچانتے لیکن ایمان انہوں نے نہیں قبول کیا۔ ہم پہچانتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، اس سے آگے بڑھ کر پہچان کی صحیح معرفت اس وقت ہوگی جبکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والے بنے۔
ان کے ہدایات پر چلنے والے ہوں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ انہوں نے جو ارشاد فرمایا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا، جو سلیقہ بتایا، اس سلیقے پر زندگی گزاریں گے تو حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہوں گے، آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ پاک نے جو رسول اللہ کے اوصاف اہل کتاب کے لیے پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان فرمائے، اس سے متعلق فرمایا وہ لوگ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں انجیل میں لکھا ہوا ان کو پاتے ہیں، تو یہ لوگ نبی کے اوصاف کو جانتے ہیں کہ نبی انہیں یأمرہم بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، ان کو برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے جو تنگی ہوتی ہے اور جو بوجھ اور جو قیدیں ان کی گردنوں پر ہوتی ہیں ان کو نبی اتار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ رسول اللہ کے اوصاف پچھلی کتابوں میں جو موجود تھے وہی اوصاف اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے، اور اس کو واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم بھی تھا، بڑا مالدار بھی تھا، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ دینار قرض دیا تھا۔ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے اس نے ان دیناروں کا مطالبہ کیا، اپنا قرضہ وصول کرنا چاہا کہ میں نے آپ کو جو قرضہ دیا ہے، جو میں نے دینار دیے ہیں، وہ مجھے ضروری ہے، آپ مجھے اسے واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت وہ دینار موجود نہیں کہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ تو اس یہودی نے آپ سے وہ کہنے لگا کہ میں تو اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرا قرض واپس نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری بات یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور تم سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ تمہارا قرضہ میں تم کو واپس نہ کر دوں۔ ہم ہوتے کتنی باتیں سناتے، کتنے سخت الفاظ اور سخت لہجہ ہمارا ہوتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا تیور بدل جاتا، اور یہاں رسول اکرم کی مبارک ہستی ہے، آقا علیہ السلام سے وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ کے پاس اور آپ کے ساتھیوں کے پاس بھی اس وقت میں ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ قرضہ ادا کر دیا جائے، تو اس یہودی نے عالم ہونے کے باوجود اور بڑا مالدار بھی تھا، اپنے دینار کا مطالبہ کرنے کے لیے ضد پر آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حدیث میں آیا آقا علیہ السلام سے صبح کے وقت میں جو اس نے مطالبہ کیا، سورج ڈھلا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے اسی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھے رہے۔ پھر عصر کا وقت آیا، آپ وہیں نماز عصر بھی ادا فرمائی۔ وہ یہودی آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، آپ نے نماز مغرب بھی وہیں ادا فرمائی، یہودی آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ عشاء کا وقت آیا، آپ نے عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ اکرام آتے جاتے دیکھتے تھے کہ ایک یہودی بڑا ظلم کر رہا ہے، ہمارے نبی کو اس نے روک رکھا ہے،
ہمارے نبی کو اپنا پابند بنائے ہوئے ہے، اس نے روک لیا ہے۔ ایک قرضے کے سلسلے میں صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا تھا، وہ ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے تھے، اسے گور کر دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ صحابہ اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور اسے اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھ کو اٹھا کر پھینک دیں گے، تیرا قتل کر دیں گے، تجھے مار دیں گے، تو اللہ کے نبی کو روکے ہوئے ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تو اس طرح سے نبی نے جب یہ دیکھا، صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے مجھے کسی پر زیادتی کرنے کے لیے بھیجا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، چاہے وہ ذمہ ہو، ذمہ کا مطلب جس سے معاہدہ کیا گیا ہو، یہود مدینے میں مسلمانوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کسی ذمہ پر بھی زیادتی کرنے سے میں اللہ نے مجھے منع کیا، یا کوئی اور کیوں نہ ہو میں اس پر زیادتی نہیں کر سکتا، تم کیوں اس طرح سے اس کے ساتھ رویہ کر رہے ہو؟ مجھے تو دینار دینے ہیں، اس کا قرضہ میرے اوپر ہے، میں تو اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ آج مسلمان قرض لینا تو جانتا ہے، قرض واپس کرنا نہیں جانتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں روپے دوسروں سے لیے لیکن واپس نہیں کیا۔ تو اس طرح سے قرضہ لے کر واپس نہ کرنا یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو اللہ کے رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قرضہ میرے اوپر ہے اور مجھے اس کا قرضہ واپس کرنا ہے، آپ کیوں اس طرح سے پریشان ہوتے ہو اور اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ رات وہیں گزاری، عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھی، پوری رات وہیں رہے، فجر کا وقت آ گیا، فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں ادا فرمائی۔ میرے بھائیوں، قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ اپنی بات کے کتنے پکے تھے، آپ کس طرح حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، آپ کیسا لوگوں کو عفو و درگزر کی تعلیم دینے والے تھے۔ یہودی تو یہاں ظالمانہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، وہ وقت دے کر بھیج بھی سکتا تھا کہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے کل دے دو، پرسوں دے دو، ایک ہفتہ بعد دے دو، لیکن ظالم نے ان کو نہیں چھوڑا، وہ رکائے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکو گے۔ فجر کی نماز بھی ادا کر لی۔ حدیث میں آتا ہے جب دن کا اجالا پھیلنے لگا، جب روشنی پھیلنے لگی، اس وقت وہ یہودی کہنے لگا، اور جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان سے خطاب کر کے کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا مقصد تمہارے نبی کو تکلیف دینا نہیں تھا، آپ کو پریشان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں پڑھی ہوئی تھی، ان کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے اوصاف پڑھے تھے، ان کے اخلاق کو پڑھا تھا، ان کے کمالات کا علم حاصل کیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کیا باقی وہ چیزیں اس آدمی میں، اس آخری رسول میں وہ چیزیں، وہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے تورات میں پڑھا تھا، پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی علیہ السلام پیدا ہوں گے مکے میں، ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف، اور وہ زبان کے اچھے ہوں گے اور مزاج کے نرم ہوں گے، سخت مزاج نہ ہوں گے، ان کا ملک تو شام کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ وہ جو اوصاف میں نے دیکھے تھے بڑے تھے، وہ جاننا چاہ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ اوصاف ان کے اندر ہے۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، ایمان لایا۔ فوراً کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا آدھا مال آپ پر قربان ہے، آپ جہاں چاہے اس کو خرچ فرما دیں، جس راستے میں چاہے آپ اس کو لگا دیں، جس کو چاہے آپ اسے اس میں بانٹ دیں، یہ مال میری کمائی کا، میری زندگی کا یہ آدھا مال
آپ کے حوالے ہے، قربان جائیں ابھی ایمان قبول کیا، ابھی اللہ کی خدمت میں آپ کے قدموں پر اپنی زندگی کی کمائی کا آدھا مال لٹا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ آدھا مال کیا، میری پوری پونجی، میرا پوری زندگی کا سرمایہ، سارے کا سارا مال آپ کے قدموں میں ہے، آپ جہاں چاہے اس کو خرچ فرما سکتے ہیں۔ کیسا ایمان تھا، لمحوں میں دل جو ایمان کی کیفیت کو قبول کیا، پہچان ہو گئی۔ آخری نبی علیہ السلام کو جو جان گیا، آپ کی نبوت کی گواہی جو دے دی، آپ کو جو تسلیم کر لیا، لمحوں میں دل میں اتنا ایمان بھر گیا، دل ایمان کی کیفیت سے اتنا معمور ہو گیا، اسے اب اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، اسے اب اپنے مال کی پرواہ نہیں ہے، پورا مال حضور کے قدموں میں نثار کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس کو خرچ فرما دیں۔ یا رسول اللہ کا دیا ہوا یہ مالدار، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مالدار آدمی تھا، وہ اپنا پورا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ سارے کا سارا مال آپ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، دین کی سربلندی کے لیے آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ فرما دیں۔ مسلمان ہم لوگ ہیں، پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، باوجود اس کے کبھی بھی اسلام کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے، بخالت و کنجوسی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں مال خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارا مال مبارک ہو، دنیا میں بھی تمہارے لیے تمہارا مال راحت ہے، آخرت میں تمہارا مال تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے اپنے مالوں کو اللہ کا مال سمجھا اور اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی دی ہوئی زندگی سمجھا، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، ان کی زندگی مبارک ہے، ان کی جان ان کو مبارک ہے، ان کا مال ان کو مبارک ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دیا ہوا مال اللہ کا۔ پھر بھی ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی لے لیا، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت رکھ دی ہے۔ جنت ہمارے مالوں کا بدلہ ہے، جنت ہماری جانوں کا بدلہ ہے۔ یہ جان اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے جنت میں انعام، جنت میں اللہ کا انعام ملے گا۔ اگر مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی اوصاف و کمالات پچھلی آسمانی کتابوں میں جسے دیکھ کر یہود و نصارہ پہچانتے تھے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ویسے رسول اللہ کو بھی پہچان لیتے تھے۔ ہو بہو وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ بھلائیاں، وہ احسانات، وہ عفو و درگزر، وہ کرم کی خصوصیت اور وہ دشمنوں پر بھی خون برسانے کی کیفیت، صلہ رحمی کرنے والے، صدق و صفا اور وعدہ وفا کی وہ کیفیت، صادق و امین کے القاب، یہ ساری خوبیاں پچھلی آسمانی کتابوں میں میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے بیان فرمائے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عطا ابن یسار نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کے کیا اوصاف تورات میں اللہ نے بیان فرمائے، کیا خوبیاں اللہ نے پچھلی آسمانی کتاب تورات میں رسول اللہ کی بیان فرمائے۔ ان کو ایک شوق تھا، ان کو ایک ذوق تھا کہ اللہ کے نبی کے اوصاف سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ صحابہ نے اما عائشہ سے پوچھا کیف کان خلقہ،
اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق ہی تو تھے، آپ کے اوصاف ہی تو تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان تمام کمالات و اوصاف کا تذکرہ کر دیا جو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تھے۔ خدا کو اپنے محبوب سے بڑا پیار تھا۔ اللہ پاک نے آپ نے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا، والضحیٰ آپ کے گیسوؤں کا ذکر کیا، واللیل اذا سجا آپ کے مبارک سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک آپ کی مبارک پیٹھ کا تذکرہ کیا، الذی انقض ظہرک آپ کے ہاتھ کا تذکرہ کیا، ولا تجعل یدک مغلولا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تمام اعضاء کا ذکر کیا، آپ کی مبارک زندگی کی قسم کھائی، لعمرک میرے محبوب آپ کی زندگی کی مجھے قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبیوں کو جو کمالات دیا تھا وہ تمام خوبیاں، بلکہ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ آپ کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے کیا، دن کی زندگی کا کیا، رات کی زندگی کا کیا، حضر کا کیا، سفر کا کیا، آپ کی گھریلو زندگی کا کیا، آپ کے باہر کی زندگی کا کیا، میدان کارزار کا تذکرہ کیا، ہر طرح کی خوبی آپ کے ہر کام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کھول کھول کر جگہ جگہ بیان کر دیا، واضح طور پر بیان کر دیا۔ تبھی تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن آپ کے اخلاق وہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ آپ جو بولتے اسی کو اللہ آیات بنا کر اتار دیتا ہے، آپ جو کرتے وہی تو آیتیں جبرائیل لے کے آسمان سے اترتا ہے۔ کان خلقہ القرآن قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب میرے محبوب کے اخلاق ہیں، لیکن آج یہ امت اچھے اخلاق سے کوسوں دور ہے، اچھے اوصاف سے بہت دور ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے پیکر اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، پھر بھی یہ غیروں کے طریقے پر چلتا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، ایسی جہالت کی زندگی گزارتا ہے، ایسی بدبختی کی زندگی گزارتا ہے، ہمارے کسی کام سے لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نام مسلمان رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، کام بھی تو مسلمان کا ہونا چاہیے، اخلاق بھی تو مسلمان کے ہونے چاہیے۔ جو اخلاق رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائے، جو اخلاق و کردار صحابہ نے تابعین کو دیے، یہ جو سلسلہ اخلاق اور کردار کا، رسول اکرم کی عفو و درگزر کا، عفو و کرم کا، آپ کے احسان کا جو کردار صحابہ کرام کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو پھیلا ہے، جب تک وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اوصاف و کمالات ایک مسلمان اسے اپناتا نہیں ہے، جب تک وہ مسلمان کہلانے کا صحیح معنوں میں قابل بھی نہیں رہتا۔ تو حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتائیں تورات میں اللہ کے نبی کے کیا اوصاف اور کمالات کو اللہ نے بیان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، خدا کی قسم جو اوصاف اللہ نے اپنے محبوب کے قرآن میں بیان فرمائے وہی اوصاف تورات میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تورات میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے تم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اے نبی ہم نے تم کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، اے نبی ہم نے تم کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، اے نبی ہم نے تم کو ان امیوں پر
इन अनपढ़ों पर निगहबान बना कर भेजा है। यही तो कुरान भी कहता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। यही औसाफ तौरात में भी अल्लाह पाक ने बयान फरमाए। आगे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने बयान किया, अल्लाह अपने महबूब से, अल्लाह अपने आखिरी नबी के बारे में तौरात में यूं कहता है कि ऐ नबी, आप मेरे बंदे भी हैं, आप मेरे पैगंबर भी हैं। मैंने आपको जो चीजें अता फरमाई हैं, जिस तरह से औसाफ अल्लाह पाक ने उस तौरात में बयान किए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उनका जिक्र करते हुए बयान किया कि आप ना सख्त मिजाज होंगे और ना ही जबान के बुरे होंगे। आप बुराई को बुराई से खत्म करने वाले नहीं, बल्कि आप माफ करने वाले, आप एहसान करने वाले होंगे। जो औसाफ तौरात में बयान हुए हैं, वही औसाफ कुरान में भी अल्लाह पाक ने बयान फरमाए। यही इसी वजह से तो यहूद का बड़ा भी जानता था, बच्चा बच्चा जानता था, यहूद की औरतें जानती थी रसूलुल्लाह को, आखिरी पैगंबर को देखकर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने कह दिया कि मुझे कोई शक ना हुआ, जैसे ही मैंने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा मेरे दिल ने गवाही दी, कोई शक और शुबा ना हुआ। वो कलिमे शहादत पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के औसाफ जो तौरात में पढ़ते हैं, वही औसाफ व कमालात उन्होंने हुजूर की जिंदगी और सीरत में पाया, ईमान कबूल कर लेते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ईमान कबूल करते हैं। ये यहूद के बड़े बड़े आलिमों में शुमार होते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा फौरन पहचान गए, ये आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, खातमुल मुरसलीन हैं। लेकिन अगर कोई है इस जमाने में बदबख्त है तो नबी का गुलाम है, वो अल्लाह के नबी को नहीं जानता, नहीं पहचानता, आपकी सीरत को नहीं जानता और ना जानना चाहता है, ना औसाफ व कमालात को जानना चाहता है, ना आपके किरदार को पहचानना चाहता है। और अल्लाह के बंदो, हमारे नबी अलैहिस्सलातु सलाम की जो सीरत है, आपके जो औसाफ हैं, आपके जो कमालात व अखलाक हैं, तभी तो एक ईसाई मुसन्निफ ने 100 अजीम आदमी नाम से किताब लिखी थी। वो तो मजहबन ईसाई था, उसे तो मजहब ईसाई, उस ईसाइयत उसे पसंद थी, तो उसको चाहिए था कि उस 100 आदमियों की फहरिस्त में, जहां उसने बहुत सारे लोगों की फहरिस्त बनाई, उस फहरिस्त में वो सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता, बजाय उसने हजरत ईसा के नाम लिखने के सबसे पहला जो नाम लिखा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। वो जानते हैं आखिरी नबी को, आपकी अखलाक और किरदार को। आज के इस जमाने के यहूद और ईसाई भी मजबूर है मानने को। तो मुसलमानों, उनकी तालीमात को हमें आम करने की जरूरत है।